اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم فاما بعد۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں حضرت امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات نشر کریں گے۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر چکے تو آپ نے باہر آ کر لوگوں میں بیان فرمایا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، پہلی مرتبہ سوار ہونا مشکل ہوتا ہے، آج کے بعد اور بھی دن ہے، اگر میں زندہ رہا تو تم ایسا بیان سنو گے جو صحیح ترتیب سے ہوگا۔ ہم تو بیان کرنے والے نہیں ہیں، اللہ ہمیں بیان کا صحیح طریقہ سکھا دیں گے۔ حضرت بدر بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے چچا بیان کرتے ہیں، جب اہل شورا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہو گئے تو اس وقت وہ بہت غمگین تھے، ان کی طبیعت پر بڑا بوجھ تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر تشریف لائے اور لوگوں میں بیان فرمایا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے بعد فرمایا، تم ایسے گھر میں ہو جہاں سے تمہیں کوچ کر جانا ہے، اور تمہاری عمر تھوڑی باقی رہ گئی ہے، لہٰذا تم جو خیر کے کام کر سکتے ہو موت سے پہلے کر لو، صبح اور شام موت میں آنے ہی والی ہے، دنیا سراسر دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 33۔ تم کو دنیاوی زندگانی دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ دھوکہ باز شیطان اللہ سے دھوکے میں نہ ڈالے، اور جو لوگ جا چکے ان سے عبرت حاصل کرو اور خوب محنت کرو اور غفلت سے کام نہ لو، کیونکہ موت کا فرشتہ تم سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ کہاں ہے دنیا کے وہ بھائی اور بیٹے جنہوں نے دنیا میں کھیتی باڑی کی اور اسے خوب آباد کیا اور لمبی مدت تک اس سے فائدہ اٹھایا؟ کیا دنیا نے انہیں پھینک نہیں دیا؟ چونکہ اللہ نے دنیا کو پھینکا ہوا ہے، اس لیے تم بھی اسے پھینک دو اور آخرت کو طلب کرو، کیونکہ اللہ نے دنیا کی اور آخرت کی، جو کہ دنیا سے بہتر ہے، دونوں کی مثال اس آیات میں بیان کی۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ۔ اور آپ ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی حالت بیان فرمائیے کہ وہ ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا ہو، پھر اس کے ذریعے سے زمین کی نباتات خوب گنجان ہو گئی ہو، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ اس کو ہوا اڑا لے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ مال اور اولاد حیات دنیا کی ایک رونق ہے، اور جو اعمال صالحہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی 1000 درجے بہتر ہے، اور امید کے اعتبار سے بھی۔ بیان کے بعد لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہونے لگے۔ حضرت عتبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بیعت کرنے کے بعد لوگوں میں بیان کیا، جس میں ارشاد فرمایا، اما بعد مجھ پر خلافت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے جسے میں نے قبول کر لیا ہے۔ غور سے سنو، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چلوں گا اور اپنے پاس سے گڑھ کر نئی باتیں نہیں لاؤں گا۔ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے بعد میرے اوپر تمہارے 3 حق ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ جس چیز میں آپ لوگ متفق ہے اور اس کا ایک راستہ مقرر کر لیا ہے، اس میں اپنے سے پہلوں کی طریقے پر چلوں۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ جس چیز میں آپ سب لوگوں نے مل کر کوئی راستہ مقرر نہیں کیا ہے، اس میں خیر والوں کے راستے پر چلوں۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے اپنے ہاتھ روکے رکھوں، آپ لوگوں کو کسی قسم کی سزا نہ دوں۔ ہاں، آپ لوگ ہی خود کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس پر سزا دینا میرے ذمہ واجب ہو تو یہ الگ بات ہے۔ دنیا سرسبز شاداب ہے اور تمام لوگوں کے دلوں میں اس کی رغبت رکھی ہوئی ہے، اور بہت لوگ اس کی طرف مائل ہو چکے ہیں، لہٰذا تم دنیا کی طرف مت جھکو اور اس پر بھروسہ نہ کرو، یہ بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ اور یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ دنیا صرف اسے چھوڑتی ہے جو اسے چھوڑ دے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، یہ بات جان لو کہ موت کا فرشتہ تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جب سے تم دنیا میں آئے ہو وہ تمہیں چھوڑ کر دوسروں کے پاس جا رہا تھا، لیکن اب اس نے دوسروں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس لیے اپنے بچاؤ کا سامان لے لو اور موت کی تیاری کر لو اور غفلت سے کام نہ لو، کیونکہ موت کا فرشتہ تم سے بالکل غافل نہیں ہے۔ اور اے ابن آدم، جان لو کہ اگر تم اپنے بارے میں غفلت میں پڑ گئے اور تم نے موت کی تیاری نہ کی تو تمہارے علاوہ کوئی اور یہ تیاری نہیں کرے گا، اور اللہ سے ملاقات ضرور ہونی ہے۔ اس لیے اپنے لیے نیک اعمال لے لو اور یہ کام دوسروں پر نہ چھوڑو۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں بیان فرمایا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ اللہ کا تقوی غنیمت ہے۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے اور قبر کے اندھیرے کے لیے اللہ کے نور میں سے نور حاصل کر لے۔ اور بندے کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے حشر کے دن اندھا بنا کر نہ اٹھائے، حالانکہ وہ دنیا میں آنکھوں والا تھا اور سمجھدار آدمی کو تو چند جامع کلمات کافی ہو جاتے ہیں جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہو، اور بہرے آدمی کو تو دور سے پکارنا پڑتا ہے۔ اور یقین رکھو کہ جس کے ساتھ اللہ ہوگا وہ کسی چیز سے نہیں ڈرے گا، اور اللہ جس کے خلاف ہوگا وہ اللہ کے علاوہ اور کس سے مدد کی امید کر سکتا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر دیکھا، وہ فرما رہے تھے، اے لوگو، تم چھپ کر جو عمل کرتے ہو ان میں اللہ سے ڈرو،
کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو بھی کوئی عمل چھپ کر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس عمل کی چادر علی الاعلان ضرور پہنائیں گے۔ اگر خیر کا عمل کیا ہوگا تو اسے خیر کی چادر پہنائیں گے، اور اگر برا عمل کیا ہوگا تو اسے بری چادر پہنائیں گے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، وَرِيَاشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اس میں حضرت عثمان نے وریاشن پڑھا اور وریاش نہ پڑھا، جو کہ مشہور قرات ہے، اور زینت اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ راوی کہتے ہیں زینت اور تقوی والے لباس سے مراد اچھی عادتیں۔ حضرت عباد بن ظاہر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم ہم لوگ سفر و حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بیماروں کی عیادت فرماتے تھے اور ہمارے جنازوں کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے اور ہمارے ساتھ غزوے میں جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کم یا زیادہ جتنا ہوتا اسی سے ہم سے غمخواری فرماتے۔ اور اب کچھ لوگ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے تو شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ احمد اور ابو یعلا کی روایت میں اس کے بعد یہ ہے، اس پر عین بن امرات نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مصر کے ایک آدمی کا نام ناشل تھا، اس کی داڑھی لمبی تھی، حضرت عثمان کی داڑھی بھی لمبی تھی۔ معترضین کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس کے علاوہ اور کوئی کمی نہیں ملتی تھی، اس لیے اس سے تشبیہ دیتے ہوئے اس کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ آپ نے تو سب کچھ بدل دیا ہے۔ حضرت عثمان نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ عین ہے، تو فرمایا نہیں اے غلام تو نے بدلا ہے۔ اس پر لوگ عین پر جپٹے۔ بنو لیث کا ایک آدمی لوگوں کو عین سے ہٹانے لگا اور وہاں سے بچا کر عین کو اپنے گھر لے گیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان میں فرماتے ہوئے سنا کہ چھوٹی عمر کے غلام کو کما کر لانے کا مکلف نہ بناؤ، کیونکہ اگر تم اسے کمانے کا مکلف بناؤ گے تو وہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے کما نہیں سکے گا، اس لیے چوری شروع کر دے گا۔ ایسے ہی جو باندی کوئی کام یا ہنر نہ جانتی ہو اسے بھی کما کر لانے کا مکلف نہ بناؤ، کیونکہ اگر تم اسے کما کر لانے کا مکلف بناؤ گے تو اسے کوئی کام اور ہنر تو آتا نہیں، اس لیے وہ اپنی شرمگاہ کے ذریعے یعنی زنا کے ذریعے کمانے لگ جائے گی۔ اور پاک دامنی اختیار رکھیے، کیونکہ اللہ نے تمہیں پاک دامنی عطا فرما رکھی ہے، اور کھانے کی صرف وہ چیزیں استعمال کرو جو حلال اور پاکیزہ ہے۔ حضرت زبید بن سلط رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو جوا کھیلنے سے بچو، یعنی نرو نہ کھیلا کرو، کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کے گھروں میں نرو کھیل کے آلات ہیں، اس لیے جس کے گھر میں یہ آلات موجود ہے وہ یا تو انہیں جلا دے یا توڑ دے۔ اور دوسری مرتبہ حضرت عثمان نے منبر پر فرمایا، اے لوگو میں نے اس نرو کھیل کے بارے میں بات کی تھی، لیکن ایسا نظر آ رہا ہے کہ تم لوگوں نے اس کھیل کے آلات کو گھروں سے ابھی نہیں نکالا ہے، اس لیے میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ حکم دے کر لکڑیوں کے
گٹھڑ جمع کراؤں اور جن گھروں میں یہ آلات ہیں ان سب کو آگ لگا دوں۔ حضرت عبد الرحمن بن حمید کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منا میں نماز پوری پڑھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج کے موقع پر منا کے دنوں میں ظہر، عصر، عشاء تینوں نمازوں میں 2 رکعت نماز پڑھاتے رہے۔ شروع میں حضرت عثمان بھی 2 رکعت پڑھاتے رہے لیکن پھر 4 رکعت پڑھانے لگے تھے۔ پھر لوگوں نے بیان کیا جس میں فرمایا، اے لوگو، اصل سنت تو وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے 2 ساتھیوں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے کیا، لیکن اس سال لوگ حج پر بہت آئے ہیں، اس لیے مجھے ڈر ہوا کہ لوگ 2 رکعت پڑھنے کو مستقل سنت نہ بنا لے، اس لیے میں نے 4 پڑھائی۔ حضرت قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حجاج بن یوسف نے ہم میں بیان کیا اور اس نے قبر کا تذکرہ کیا اور مسلسل کہتا رہا کہ یہ قبر تنہائی کا گھر ہے اور اجنبیت اور بیگانگی کا گھر ہے، یہاں تک کہ خود بھی رونے لگا اور آس پاس والوں کو بھی رلا دیا۔ پھر کہا میں نے امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے مروان کو بیان میں کہتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم میں بیان کیا جس میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کسی قبر کو دیکھا یا اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور روئے۔ حضرت سعید بن مصیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر بیان میں فرماتے ہوئے سنا کہ میں بنو قنقاع کے ایک یہودی خاندان سے کھجوریں خریدتا تھا اور آگے نفع پر بیچتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو فرمایا، اے عثمان، جب خریدا کرو تو پیمانے سے ناپ لیا کرو اور جب بیچا کرو تو دوبارہ پھر پیمانے سے ناپ دیا کرو۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ بیان میں تکلیف وہ کتوں کو مارنے کا اور کیل کے طور پر اڑائے جانے والے کبوتروں کو ذبح کر دینے کا حکم دے رہے تھے جو دوسرے کبوتروں کو لے آتے ہوں۔ حضرت بدر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کہتے ہیں کہ مجموعے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری بیان میں یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا اس لیے دی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے آخرت حاصل کرو اور اس لیے نہیں دی کہ تم اسی کے ہو جاؤ۔ دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، نہ تو فانی دنیا کی وجہ سے اترانے لگو اور نہ اس کی وجہ سے آخرت سے غافل ہو جاؤ۔ فانی دنیا پر ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو، کیونکہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ہم سب نے لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اللہ سے ڈرنا ہی اس کے عذاب سے ڈھال ہے اور اس کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اور احتیاط سے چلو، کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے حالات نہ بدل دے، اور اپنی جماعت سے چمٹے رہو اور مختلف گروہ نہ بن جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کو یاد کرو، جبکہ تم دشمن تھے پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی، سو تم خدا تعالیٰ کے انعام سے آپس میں بائی بائی ہو گئے۔ اور جہاد کے باب میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرے دینے کی فضیلت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان گزر چکا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات آپ کے سامنے بیان ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات شروع کریں گے۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے
کے بیانوں کو پورا سنیے گا، کیونکہ جب تک ہم بیان کو پورا نہیں سنیں گے تو ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھے گی کہ بیان کرنے والا کیا بیان کر رہا ہے، اور جس کی بیان کر رہا ہے اس نے صحابہ کے سامنے کون سی بیان کی تھی۔ یقین مانیے یہ زندگی بہت ہی مختصر ہے، اور ہمارا ہر گزرنے والا دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، اور ہر سیکنڈ گزرنے والا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ تیاری کرو، تیاری کرو اور تیاری کرو، موت کی تیاری کرو، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ زندگی دارالامتحان ہے، اور موت ایک بے خبر ساتھی ہے جو کبھی بھی کہیں پر بھی آ سکتا ہے۔ آج تک اس موت سے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، بلکہ تمام جو مخلوقات ہے سب نے فنا ہونا ہے، صرف اللہ نے ہی باقی رہنا ہے۔ تو ہم تیاری کریں اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم اس دین کی خدمت کریں گے، اس دین کو اپنے اندر لائیں گے، اس دین کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ جب تک ہم دین کی انشاءاللہ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر برسیں گی۔ جو تکلیفیں صحابہ اور انبیاء کرام نے اس دین کے لیے اٹھائی تھی میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، جو بزرگان دین، جو بزرگان ہے جو دین کے لیے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ہم بھی کچھ تکلیفیں اٹھائے اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کو اپنے اندر لانے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس آدمی نے مجھے آخرت کے بارے میں ایک بھی بات کہی وہ میرا آقا ہے، یعنی میں اس کا غلام بن جاؤں گا۔ تو آخرت کے بارے میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں، انبیاء کرام کے جو قصے ہوتے ہیں، انبیاء کرام کے جو واقعات ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے جو واقعات ہوتے ہیں، ان سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ حالانکہ وہ معصوم تھے، جو انبیاء تھے وہ تو معصوم تھے، جو صحابہ کرام تھے وہ انبیاء کے سامنے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھے، لیکن پھر بھی عشرہ مبشرہ ہونے کے بعد جو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھے تو جب قبر پر گزرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کے داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ تو میرے پیارے بھائی اور دوستو، قبر تنہائی کا گھر ہے، کیڑوں کا گھر ہے، غموں کا گھر ہے، اندھیروں کا گھر ہے۔ اس کی روشنی، اس کی خوشیاں، اس کی محفلیں آج ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اپنے قبر میں چراغ جلانا چاہے، اپنے قبر میں محفلیں بنانا چاہے، اپنے قبر میں مجلسیں بنانا چاہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں پر اپنی زندگی گزارے، قرآن کی تلاوت کرے، دین کی خدمت کرے۔ ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے میرے پیارے بھائی اور دوستو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔